السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین محترم، روزمرہ کے دن ہم کچھ الفاظ استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمین، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، استغفر اللہ، اللہ حافظ، فی امان اللہ، اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو ہم جو یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں تو کیا اس کا معنی معلوم ہے یا نہیں ہے؟ تو انشاءاللہ العزیز آج کے اس ویڈیو میں انہی الفاظ کو استعمال کر کے میں آپ کو ہر ایک لفظ کے معنی بتاؤں گا۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر کے آخر تک دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں کہ ہم روزمرہ کے دن ایک الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کی پناہ شیطان مردود سے۔ دھیان سے سنیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کی پناہ شیطان مردود سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کے نام سے شروع جو نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا معنی یہ ہے۔ پھر ہم نماز کے اندر جو ہے نا سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، یعنی رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے یہ ہے، پاک ہے وہ رب جو بہت ہی عظمت والا ہے، بہت ہی بڑا عظمت والا ہے۔ اور ہم سجدے میں پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے وہ رب جو سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ اور امام صاحب جو ہے پڑھتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جو حمد نے کی ہے اللہ اس کو قبول فرما لیا، یعنی اس کو سن لیا۔ جو حمد انہوں نے کی اس کو اللہ رب العزت نے سن لیا، یعنی قبول فرما لیا۔ اسی طرح کچھ الفاظ استعمال کرتے ہیں لوگ کہ بارک اللہ، بارک اللہ، یہ لفظ کب استعمال کیا جاتا ہے؟ جیسے کہ اگر کوئی شخص آپ کو کھانے پر جو ہے نا مدعو کیا، یعنی کھانے پر بلایا اور آپ کو کھانے کا من نہیں ہے، تو آپ اس وقت ایک الفاظ استعمال کرتے ہیں، یعنی بارک اللہ، یعنی اللہ تمہیں اور برکت دے۔ اور یہ الفاظ کسی کے عمر میں، کسی کے تجارت میں اور کسی کے کاروبار میں بھی ہم یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ اللہ تمہیں عمر میں بھی برکت عطا فرمائے اور گھروں میں بھی برکت عطا فرمائے، کاروبار میں بھی برکت عطا فرمائے، تجارت میں بھی خیر و برکت عطا فرمائے۔ تو بارک اللہ اس طرح بولے جاتے ہیں کہ کبھی کبھی ہم کسی کے عمر میں یا کسی کے تجارت کے بارے میں اگر بولے جائے تو ہم اس طرح کی الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ نیکسٹ یہ ہے کہ ہم ایک الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ انشاءاللہ، انشاءاللہ، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے اگر اللہ نے چاہا، اگر اللہ نے چاہا۔ تو یہ الفاظ ہم کب استعمال کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر ہمیں کہیں جانا ہوتا ہے، اگر ہمیں کہیں جانا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں انشاءاللہ میں یہاں جاؤں گا، یہاں جاؤں۔ ایسا نہیں کہ پہلے آپ وہاں چلے گئے ہوں گے بعد میں آپ بول رہے ہیں کہ میں وہاں پر گیا تھا انشاءاللہ، اس طرح کے نہیں، پہلے ہی۔ اور انشاءاللہ بولنے پر ایک راز ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس ٹاپک پر صرف لفظ انشاءاللہ پر میں الگ سے ایک ویڈیو بنا کر کے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا، آپ ان کو دھیان سے سن کر کے سمجھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ جب ہم کسی کام کو کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہم انشاءاللہ بول لیتے ہیں، اگر اللہ نے چاہا تو میں اس کام کو ضرور بھی ضرور کریں گے۔
اور ماشاء اللہ اس کا بھی معنی وہی ہے۔ ماشاء اللہ کب استعمال ہوتے ہیں؟ جیسے کہ کسی بچے نے بہت ہی مدھبری آواز میں سریلی انداز میں جو ہے نا نعت پاک سنایا، یا کسی نے قرآن کریم کی آیت کریمہ جو ہے نا بہترین انداز میں آپ کو سنایا، تو اس وقت ہم ایک الفاظ نکالتے ہیں ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ کیا ہی خوبصورت آواز ہے، کیا ہی بہترین آواز ہے۔ تو ایسی ہی جگہ پر ہم ماشاء اللہ جیسے الفاظ نکالتے ہیں۔ اسی طرح ہم لوگ روزمرہ کے دن جزاک اللہ، جزاک اللہ اس طرح کے ہم الفاظ نکالتے ہیں۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ اس کا بدلہ دے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کہیں پر جا رہے ہو اور اگر یا اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے یا مدد کی ضرورت ہے، یا روڈ پر اس نے گر گیا تو کسی نے آ کر کے اس کی مدد کی، تو اس نے ایک الفاظ استعمال کیا کہ جزاک اللہ، اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے۔ تو ہم جب کسی کی ہم مدد کرتے ہیں نا تو وہ الفاظ نکالتے ہیں کہ جزاک اللہ، اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ الفاظ ہر کسی کو یاد ہوگا، لیکن یہ الفاظ کے معنی جو ہے کسی کو یاد نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ العزیز اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو یہ مسئلہ اور اس الفاظ کے جو ہے معنی آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اسی طرح ہم ایک الفاظ استعمال کرتے ہیں استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ جب ہم کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں تو ہم بولتے ہیں استغفر اللہ۔ استغفر اللہ جو ہے نا یہ اللہ سے معافی مانگنا، اللہ سے یہ معافی مانگنا کہ میں نے یہ جو غلطی کی ہے نا اللہ مجھے بخش دے، اللہ مجھے بخش دے۔ تو ناظرین محترم، میں امید کرتا ہوں کہ میں نے اکثر الفاظ کو، کچھ نہ کچھ الفاظ کو میں